محترم سامعین کرام، یہ زمین و آسمان کی تخلیق میں اور دن رات کے لیل و نہار کے آنے جانے میں بلا شبہ عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ سورہ آل عمران، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بالخصوص ہم پر یہ بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے اس خطے کو 4 موسم دیے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا اہم موسم ہمارا موسم سرما ہے۔ جیسے کہ عربی میں کہا جاتا ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادها، کسی بھی چیز کی قیمت اور وقت معلوم کرنی ہو تو اس کے مد مقابل جو چیز ہے اس سے اہمیت مزید اجاگر ہو جاتی ہے۔ تو گرمی کی شدت جب ہوتی ہے تو پھر ٹھنڈے موسم کی طلب پیدا ہوتی ہے، اور جب یخ سردی پڑتی ہے تو پھر ہمیں ہیٹر کی اور گرمائش حاصل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ طبع کا تنوع، یہ اللہ کی رحمت، یہ بدلتی گھڑیاں، اس میں بڑی نشانی ہے۔ بدلتے موسم، یہ لیل و نہار کے جو ایک دوسرے کے بعد آنے جانے ہیں، تو یقیناً جو اہل خرد ہیں ان کے لیے بڑی نشانی ہے۔ ہر چیز کو زوال ہے۔ ایک موٹا جو سبق ہے، بڑا سبق، وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو ثبات نہیں ہے۔ دن آیا، رات چلی گئی، سرما موسم گیا، پھر گرمی کا، خزاں کا، یہ سلسلہ جو ہے، پھر بہار۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرتوں کا یہ ایک اہم شاہکار چیزیں ہیں۔ میرے بھائیو، شریعت نے یقیناً وقت کی جو اہمیت ہے اس کو بڑا اجاگر کیا ہے۔ تو سردی کا موسم اس حوالے سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں عبادت کا زیادہ موقع مل سکتا ہے، اور اس حیثیت سے بھی کہ جب بعد بدلتے موسموں میں یا ان کے تغیرات میں ہمارے طبائع پہ اثر پڑتا ہے، طبیعتیں متاثر ہوتی ہیں، کسی کو نزلہ، کسی کو زکام، کسی کو بخار، پھر کبھی شدت اختیار کر جاتا ہے، تو پھر کبھی انسان انتہائی مایوسی کی صورت میں موسم کو برا بھلا کہتا ہے، سردی کو کوستا ہے، اور کبھی شدید گرمی میں کوستا ہے، اور کبھی اوقات اور گھڑیوں کو کوستا ہے۔ حالانکہ اس لیل و نہار میں تصرف کس ذات کا ہے؟ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ برا وقت آ گیا ہے، یقیناً یہ رب تعالیٰ کا تصرف ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ہم سوچ سمجھ کے جملے بولیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر، ابن آدم زمانے کو برا کہتا ہے اور زمانہ میں ہوں۔ آگے وضاحت ہے، بیدی الامر، یہ جو کنٹرول ہے میرے اختیار میں ہے، میں کنٹرولر ہوں حقیقی۔ اقلب اللیل والنہار، شب و روز کو میں بدلتا ہوں، جو تبدیلیاں چینجنگز آتی ہیں وہ میری وجہ سے آتی ہیں، میرا حکم اس میں کار فرما ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہر چیز بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی گراں رحمت ہے، لیکن اس سے استفادہ کیسے کرنا ہے یہ قابل غور لمحہ ہے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو داود کی ہے، تیز ہوا چلی تو ایک شخص کی چادر وہ اڑ گئی، تو اس نے ہوا کو برا بلا کہا، لعنت کی، ہوا کو لعنت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرما لیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو روکا، فرمایا لا تلعنها فإنها مأمورہ، اس پر مت لعنت بھیجو، یہ بھی اللہ کے حکم سے چلی ہے، پیچھے رب کا حکم ہے، اگر یہ لعنت کے مستحق نہیں ہے تو لعنت پھر تیرے اوپر آ جائے گی، انسان خود ملعون بن جائے گا۔ اس لیے جب تیز ہوا، آندھی، اس قسم کے ہوائی تغیرات آئیں تو پھر مسنون دعا پڑھنی چاہیے، وہ ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ کتنی جامع دعا ہے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ۔ یہ آپ بڑا عمدہ اس کا ترجمہ ہے، یعنی اس کی خیر اور بھلائی کا سوال ہے، اور جو
جس خیر اور بھلائی کے ساتھ آئی ہے اس کا سوال ہے، اور اس کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا ہے. یہ ہے نبوی عمل. لیکن ایک دو چیزیں اس کے ساتھ ساتھ جو کہ عبادت سے ریلیٹڈ ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں. یہ لیل و نہار کے ان تصرفات میں بالخصوص سردی کا جو موسم ہے، راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو طریقہ کار تھا عمومی، وہ رات کو قیام، صبح کو صیام. اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ ہمیں توفیق دے. روزوں کے لیے یہ مختصر چھوٹے سے دن بڑے قیمتی ہیں، لیکن اگر نہ بھی ہو سکے یہ مفت کی غنیمت ہے. لیکن ان دنوں میں کم از کم قیام اللیل کی ریہرسل ضرور کریں. بڑی لمبی راتیں ہیں. آغاز کریں کم از کم 2 رکعت سے کر لیں، 4 رکعت سے کر لیں. امید ہے انشاءاللہ ان طویل راتوں کی جو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ان کی خیر و برکات سے ہم اس طریقے سے مستفید ہو جائیں اور ہماری زندگی کی لائن سیدھی ہو جائے. کتنے ہم دکھوں کے مارے ہوئے ہیں. ہر انسان وہ کسی نہ کسی مرض، کسی نہ کسی دکھ میں مبتلا ہے. تو دکھوں اور امراض کا جو بہترین علاج ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین میں ہے. ہم ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اپنے دکھوں اور اپنے جو مختلف ہمارے دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے قیام اللیل ان راتوں میں بہترین ایک عمل ہے. اور دوسری چیز بالخصوص جو سردیوں کے موسم میں دیکھنے میں آتی ہے، وہ وضو باقاعدہ سنت کے مطابق نہیں ہوتا. یہ اللہ کی نعمت ہے کہ ہمیں ہیٹروں کی یہ نعمت ملی ہوئی ہے، گیزر ملے ہوئے ہیں، لیکن دیہات، گاؤں، بہت سے ایسے گھر ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں. ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑتا ہے. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اسی طرح جس طرح آپ اہتمام سے گرم موسم میں وضو کرتے ہیں، سردیوں میں بھی اسی طرح کوشش کرنی چاہیے، پورا وضو کرنا چاہیے. اور اس کا بڑا ثواب ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بدرجات. میرے صحابہ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ سبحانہ و تعالی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں، گناہ بخش دیتے ہیں، اور ان اعمال کی وجہ سے رب کریم درجات کو بلند کرتے ہیں. گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بھی بلند ہوتے ہیں. ان میں پہلا عمل اسباغ الوضو علی المکارہ. سردیوں کے موسم میں جب طبیعت پر ناگوار گزر رہا ہو، ناگواری کی حالت میں انسان مکمل سنت کے مطابق وضو کرے. وکثرۃ الخطا الی المساجد، اور مسجدوں کی طرف زیادہ قدم اٹھا کے جائے. مسجدوں میں سردیوں کے موسم میں نہ کترائے. چلے جی زیادہ سردی ہے گھر میں پڑھ لو، دھند ہے، شدید موسم ہے. نہیں، یہ بڑی فضیلت کی بات ہے. اور تیسری وکثرۃ الخطا الی المساجد، مسجدوں کی طرف جتنے قدم انسان کے اٹھیں گے تو ہر قدم کے بدلے، بشرطے کہ انسان نے گھر سے وضو کیا ہو، ایک گناہ معاف ہوگا اور ایک درجہ بلند ہوگا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے. تو مکمل وضو اور مساجد کی طرف قدم اٹھا کے چلنا، رسول معزز صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں یہ عمل اس بات کا حامل ہے کہ جیسے انسان سرحدوں پہ پہرا دیتا ہے نا، سرحد پہ پہرا دیتا ہے اور بڑی جمع مردی سے دشمن کا مقابلہ کرتا ہے، تو فرمایا یہ عمل بالخصوص سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو مکمل کرنا، یہ بھی ایک مکمل رباط اور سرحد پر پہرا دینے سے کہ قریب یا اسی طرح کا عمل ہے. محترم سامعین کرام، جو انسان گھر سے وضو کرتا ہے اور گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف نکلتا ہے، اس کے لیے بھی بڑی خوشخبری ہے. فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ. جو انسان اندھیروں میں گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے، یا وضو نہیں بھی لیکن مسجد کی طرف اندھیروں میں آتا ہے، کل قیامت کے دن اس کے لیے مکمل نور کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس موسم میں ان نعمتوں کو سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.